اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ، ماشاءاللہ وقت پہ سب نے جوائن کیا ہے۔ ابھی کچھ اور لوگ ساتھی انشاءاللہ جوائن کر لیں گے۔ دیر ول بی few more brothers and sisters will join inshallah. So as I mentioned to you, the topic today is soul and its attributes. روح اور اس کی ایٹریبیوٹس، یعنی اس کے خصوصیات کہہ لیجئے یا اس کے کمالات کہہ لیجئے، یا واٹ آر دی ایٹریبیوٹس، اس کی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، اس کی صلاحیتیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ ایز یو نو، دو جنہوں نے پچھلے درس اٹینڈ کیے ہیں، کہ وی آر کمبینیشن، ہیومن بینگز آر کمبینیشن آف تھری تھنگس، ناٹ جسٹ ون تھنگ۔ ایک حصہ ہے ہمارا جو جسم ہے، اور ایک حصہ ہے ہمارا جو روح ہے، اور ایک حصہ ہمارا ہے جو نفس جسے ہم کہتے ہیں، یا میں اس کو مائنڈ بھی کہہ سکتا ہوں۔ یعنی یہ تین حصوں سے ہم پورے طرح سے ایک شخصیت بنتی ہے، اے پرسنالٹی، اے ہیومن بینگ کمپلیٹلی، اے باڈی اینڈ دا سول اینڈ دا مائنڈ وچ از کالڈ نفس۔ باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے مٹی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ خلقتہ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ جسم کو مٹی سے بنانے کے طریقہ وہ پورا قرآن میں اللہ نے ڈسکرائب کیا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی اس میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں وہ بیسیکلی اس کا حکم ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے، ہمارے جو اہل سنت جماعت ہے، ہمارے یہاں یہ عقیدہ وہ ہے کہ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس کے وہ سمجھانے کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کو سمجھ آ جائے کہ بھئی چیزیں کیسے کام ہوتی ہیں۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ چیزیں ہاتھ سے بنتی ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ ورنہ رب کائنات کی کوئی شکل نہیں ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس نے قرآن کریم میں جو اپنے مختلف اعضاء کا ذکر کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے اعضاء ہوتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر فرمایا، پہ اللہ کا چہرہ، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات میں موجود ہے نا، ہر جگہ موجود، ہی از ایوری ویئر which cannot be confined ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے انسان چونکہ کمپریہینڈ کرتا ہے چیزوں کو ٹینجیبل چیزوں کے ذریعے، اس لیے اس نے یہ ہمیں حکم دیا۔ تو اینی وے، تو انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، تو ابھی میں بات کروں گا اس کے۔ اب یہ روح اور جسم کا جو کمبینیشن ہوتا ہے، یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک انسان تو بن جاتا ہے، لیکن وہ جب پیدا ہوتے ہی ساتھ جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، تو جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس فیملی میں وہ انسان پرورش پاتا ہے، یہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ اپنا ایک کریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی ایک سوچ ڈیولپ کرتے ہیں، اپنا ایک بلیف سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے ایک معاملات، بیہیویئر کو وہ شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ جو بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے، سوچ کا طریقہ آتا ہے، بلیف کا طریقہ انسان کا بنتا ہے، یہ اس کے مائنڈ کہہ لیجئے، اس کا ذہن کہہ لیجئے، اس کا نفس کہہ لیجئے۔ تو آج بات ہماری خالی روح پر ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ،
اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے سوائے چند لوگوں کو قلیل. اب اس کی روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات مشرکین مکہ نے حضور سے پوچھی تھی مکہ شریف میں کہ بتائیے بھائی روح کیا ہوتی ہے، واٹ از روح، واٹ از سول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت فوراً نازل کی. ایک روایت یہ ہے کہ مدینہ شریف میں یہودی قوم کے لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ بتائیے روح کیا ہے. اب حضور گزر رہے تھے کسی جگہ پر، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ ان سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. تو اس نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے روح کیا چیز ہے. تو حضور نے فوراً یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کی دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ یہ آیت مکہ میں بھی آئی، ترمذی شریف میں مکہ کا ذکر ہے، اور بخاری شریف میں اس کا مدینہ کا ذکر ہے. بہرحال لیکن یہ آیت ہو سکتا ہے 2 دفعہ بھی آئی ہو. قرآن کریم میں بعض چیزیں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں، مکہ میں بھی آ گئی، مدینہ میں بھی آ گئی. تو مختصر یہ کہ روح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا نا سورہ صاد کے اندر، اور سورہ ہجر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جب یہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں بناؤں گا انسان کو، بشر کو مٹی سے بناؤں گا. تین مانے مٹی، توئے کے ساتھ طین، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے جب کہا تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کو سنوار لوں، قربان جائیں اس رب کے، مجھے تو اس پہ رکت طاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے ہمارے اس نے ناز اٹھائے ہیں، اور ہماری کتنی اللہ نے کیئر کی ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں مٹی سے انسان کو بنانے جا رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر میں اسے بڑا خوبصورت بناؤں گا، میں اس کو سنواروں گا، میں اس کو بن اس کی اس کے حسن و جمال اس میں ڈالوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں کیا کہ ایسے بنا دیا اٹھا کے. میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گا، میں اس کو خوبصورت بناؤں گا، میں اس کو حسن و جمال عطا کروں گا، میں اس کو بہت اچھا بناؤں گا، اس کو سنواروں گا. سنوارنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں گا، میں اس میں روح کو پھونکوں گا. وَنَفَخْتُ، پھونکنا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس میں روح پھونکوں گا تو لازمی طور پہ یہ ایک جاندار چیز بن جائے گی، یعنی دیکھنے والی، سننے والی، چکھنے والی، چلنے والی ایک چیز بن جائے گی، ایک مخلوق بن جائے گی. تو کیا کرنا تم، جیسے اس پہ روح پھونکی جائے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے میرے فرشتوں تم سب اس کو سجدہ کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اس کے اندر جب روح آئے گی نا، اچھا اب روح کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، روح سے پہلے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس میں غور کریں. اسی طرح سے سورہ ہجر میں بھی یہی آیت مور اور لیس ریپیٹ ہوئی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سورہ ہجر کے اندر بھی آیت نمبر 29 ہے. اللہ نے فرمایا جب اسے سنوار دیا جائے، جب اس میں روح پھونک دی جائے تو تم اس کو سجدہ کرنا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بیان فرمایا روح پھونکنے کے بعد کہا کہ سجدہ کرنا، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے انسان کا جسم تو رب کائنات نے جس طرح سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، جو بھی طریقہ کار تھا وہ رب ہی جانتا ہے. ابھی تک اس کی وہ ویلیو فرشتوں کو نظر نہیں آتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نہیں پھونکی. اور روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اچھا ایک میں چیز اور بھی آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو پھونکنا ہے، ہم بھی تو پھونکتے ہیں نا ہے نا. پیر صاحب بھی دم کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی دم کرتے ہیں، والدین بھی اپنے بچوں پہ دم کرتے ہیں. تو ہم پھونکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم نے پھونکا اس کے اوپر. قرآن کریم کے اندر جو سور ہے، یعنی قیامت کے اندر جو سور پھونکا جائے گا
اس کا جو ذکر آیا ہے سورہ یاسین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ تو جب سور پھونکا جائے گا، سور بھی پھونکا جائے گا، کیونکہ لفظ وہی استعمال ہوا ہے وَنُفِخَ، تو جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر لوگ اپنے قبروں سے زندہ ہوں گے اور پھر وہ باہر آ جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیے، سور کا پھونکنا اور اللہ کا روپ، اللہ کا پھونکنا اور ہمارا پھونکنا، اس پھونک میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھ جائیں، لفظ وہ استعمال وہی ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وَنُفِخَ وَنَفَخْتُ، نفخ سے بنا۔ جب ہم پھونکتے ہیں تو یاد رکھیے اس میں ہوا نکلتی ہے نا، سانس پھونکتی ہے۔ سور جب پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یاد رکھیے اس سے آواز نکلے گی، ایک مٹیریل چیز نکلے گی۔ ہمارا پھونکنا ایک مادی چیز کا پھونکنا ہے، سیدنا اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا وہ بھی ایک مادی ہے، ساؤنڈ ویوز نکلیں گی اور اتنی خطرناک آواز ہوگی اس کی کہ لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے جب پہلے سور پھونکا جائے گا۔ یاد رکھیے سورہ، آج کل ہماری مسجد میں سورہ حج کا درس ہو رہا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ سور بھی 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ پاگل ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، سراسیمہ ہو جائیں گے، ایسا لگے گا جیسے یہ نشے میں، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وانتم سکار، وہ سکار یہ نشے میں نہیں ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ دوبارہ پھونکا جائے گا تو یہ سب مر جائیں گے، پوری دنیا میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو مختصر یہ کہ سور بھی پھونکا جائے گا تو وہ ساؤنڈ ویوز ہوں گی، اور ساؤنڈ ویوز یاد رکھیے وہ بھی ایک لازمی طور پہ مٹیریل، مادی شے ہے، اس کو یہ مٹیریل کہاں نہیں سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کا پھونکنا وہ مادہ نہیں ہے، یہ بس یہ فرق ہے، یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھونکنا، پھونکنے کا لفظ ضرور ہے لیکن یاد رکھیے وہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ نے حکم دیا کہ ایک انسانی جسم میں چلنے پھرنے کی صلاحیت آ جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جائے، چکھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی، یہ ساری صلاحیتیں آ جائیں، یہ صلاحیتوں کا پیدا کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے روح ڈالی ہے۔ لیکن روح باقاعدہ ایک چیز ہے، یاد رکھیے، روح پھونکی جاتی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ہسبینڈ اینڈ وائف ملتے ہیں، مباشرت ہوتی ہے، تو قرآن کریم کے اندر اس کا پورا ذکر موجود ہے، اور کہ پھر 40 دن تک ماں کے رحم میں ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک علاقہ بن جاتا ہے، یعنی ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ مدغہ بنتا ہے، یعنی پھر وہ ایک اس کی شکل بن جاتی ہے، کچھ کی بنتی ہے کچھ کی نہیں بنتی ہے، لیکن اس کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یعنی وہ جب اس اسٹیج میں ہوتا ہے تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے والی اسٹیج کیا تھی؟ اب آپ سمجھ لیجئے میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے یہ جو جانور ہیں ان میں بھی روح ہے، یہ پرندے ان میں بھی روح ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوتا ہے تو روح پھونکنے سے پہلے وہ ایک اس میں گروتھ ہوتی ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے، وہ ایک پانی کے قطرے سے ایک گوشت کا لوتڑا، پھر ایک بوٹی، پھر ایک جسم بننا شروع ہوتا ہے۔ تو روح پھونکنے سے پہلے اس کے اندر جان ہوتی ہے، پرندوں میں بھی جان ہے، جانوروں میں بھی جان ہے، درخت بھی جاندار ہیں۔ تو یہ اور روح کیا ہے؟ یہ جان تو پیدا کرتی ہے، یہی تو جان پیدا کرتی ہے۔ اب ہم انسانوں میں بھی جان ہے، تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے روح کی بھی 2 قسمیں ہیں، اس کو یوں سمجھ لیجیے۔ ایک کہلاتی ہے حیاتیاتی روح، جو ایک جان پیدا کر دیتی ہے،
جانوروں کے اندر جو روح ہے وہ جب مرتے ہیں تو ان کی روح نکلتی ہے، لیکن وہ روح وہ نہیں ہے جو انسان کی روح ہے۔ کسی اور مخلوق کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے اس میں روح پھونکی ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کا حکم ہے۔ حالانکہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے جان پاتی ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے اس کے اندر سے جان نکلتی ہے، یعنی موت آتی ہے۔ لیکن جانوروں کی روح میں، درختوں کی روح میں یعنی جان میں، پرندوں کی جان میں اور انسان کی روح میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کی روح اللہ کا حکم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہے۔ باقی جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کے اندر جو جان ہے وہ بھی اللہ کا حکم ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا اللہ کے نے انسان کے اندر جو روح پھونکی ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ کمانڈ دونوں کو اللہ کی ہے، حکم اللہ ہی کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کو میں بڑا خوبصورت بھی بناؤں گا۔ اللہ کو ہم سے پیار ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ہمارے اندر ڈالی ہے اس کی ایک شان ہے۔ یہ روح وہ ہے جو انسان کو عقل، فہم، فراست اور اللہ کی پہچان عطا فرماتی ہے۔ دوسری مخلوق کو بھی کے اندر جو روح ہے وہ بھی یاد رکھیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ پہاڑ بھی اور یہ درخت بھی، یہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ وہ حیاتیاتی روح ہوئی ان کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے۔ انسان کی جو روح ہے اس میں وہ انٹلیکچولیزم جو ہے، انسان کے اندر جو روح ہے اس میں جو انٹلیکچولیزم آ گیا، جو ایک عقل والی اور شعور والی ہے، اللہ سے کنیکٹ ہونے والی جو صلاحیت اس کے اندر ہے، وہ یاد رکھیے باقی مخلوق میں نہیں ہے۔ اب اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بات کر کے پھر میں چاہوں گا کہ آپ سوال کریں۔ دیکھیے، جسم مادی چیز سے بنا ہے اور روح مادی نہیں ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ روح نکل جاتی ہے تو قرآن کریم کے اندر یہ جاتی کہاں ہے؟ تو قرآن کریم میں انسان کی روح کے دو مقامات بتائے گئے، سجین اور علیین۔ سجین سجن سے بنا ہے، جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں عربی زبان سجن کہتے ہیں جیل کو۔ تو جو بدکار ہیں، کفار ہیں، ان کی روحیں نکلنے کے بعد ایک سجین ایک جگہ ہے جہاں پر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جو نیکوکار ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں چلی جاتی ہیں۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ انسان کے جسم کے اگر غلط کام کرے گا اور غلط اس کی سوچ ہوگی، غلط اس کی فکر ہوگی، غلط اس کی پرورش ہوگی، غلط اس کے عقائد ہوں گے، تو روح بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہی ہے، یعنی روح جیسی چیز جو اللہ کی براہ راست حکم سے آتی ہے انسان کے جسم کے اندر، وہ بھی متاثر ہوتی ہے اس انسان کے عمل سے، کردار سے، عقیدے سے، یعنی وہ بھی متاثر ہو کے نہیں رہ سکتی۔ تو آپ سب، ہم سب یہ سوچیں کہ اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اور اس کے اندر کنٹینیو رکھیں، ایک تو یاد رکھیے برے انسان کو جا کے ہدایت دینا وہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ تو بڑا نیکی کا کام، اس کو ملنا، اس کو ہدایت دینا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا اس کے ساتھ، وہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہمارے دین کا منصب ہے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگی نا، نیک کام کو ہدایت برے لوگوں کو دی جائے گی نا، کہ بھائی برا کام چھوڑ دو، نیک کام کرو۔ لیکن آپ ان سے ان کی صحبت میں بیٹھ جانا، ان سے گپ شپ کرنا، ان سے بڑی اچھی فرینک دوستیاں کرنا، ان کی دعوتیں کھانا، ان کو دعوتیں کھلانا، تو یاد رکھیے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو ان کا اثر نہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جناب میں تو بڑا چنگا ہوں، تو میں وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ دوستی کی سلیکشن آپ، یعنی دوستی کی سلیکشن، ایک دعوت کا کام الگ ہے، وہ بالکل مکس مت کیا کریں، ہے نا، ہر ایک سے نفرت مت کریں، بالکل جائیں، محبت کریں، ان کو سمجھائیں، دین کی بات بتائیں، لیکن یاد رکھیے جو دوستی ہوتی ہے، یعنی جس میں فیملی کے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، پکنک پہ جا رہے ہیں، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ انسان کو بڑے سوچ سمجھ کے ان لوگوں کے ساتھ کرنے چاہیے
جن کے اثرات آپ خود ان کو دے سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے اثرات ان کو دیں، اور اگر اچھے ہیں تو ان کے اثرات لیں۔ مختصر یہ کہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، تو روح ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کی طرف لے جائے گی۔ انسان کا جسم چونکہ مادی چیزوں سے بنا ہے، اور مادی چیزوں کے اندر یاد رکھیے ہمیشہ اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نیچے کی طرف جائے، روح ہمیشہ اوپر کی طرف جائے گی، جسم ہمیشہ نیچے، یعنی آرام طلب ہونا، سکون کرنا، محنت سے بھاگنا، محنت نہ کرنا، حلال روزی کمانے کے لیے جدوجہد نہیں کرنا، اپنے کام اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہونا، یعنی ڈونٹ فلفل یور ریسپانسبلٹیز۔ یہ جو جسم کی اندر سستی، کاہلی اور نافرمانی آتی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو روکنے کے لیے روح اگر طاقتور ہوگی تو انسان کا جسم بھی رک جائے گا۔ اب روح کا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ روح ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جائے گی۔ جسم کا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ اگر روح اس پر غالب نہ ہو تو یہ برائی کی طرف لے جائے گا۔ جسم کو صحیح رکھنے کے لیے روح کو غالب ہونا چاہیے جسم کے اوپر۔ روح اگر غالب نہیں ہوگی جسم کے اوپر، اور جسم روح کے اوپر غالب ہوگا، تو پھر سجین روح کا مقام ہوگا مرنے کے بعد۔ اگر روح غالب ہوگی جسم کے اوپر تو پھر روح کا مقام مرنے کے بعد علیین ہوگا۔ تو یہ ہے کہ what dominates us, whether soul dominate or the body dominates۔ اب جس شخص کی باڈی سول کو ڈومینیٹ کرتی ہے اس کا مائنڈ ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس کے معاملات ڈفرنٹ ہوتے ہیں، اس کی سوچ ڈفرنٹ ہوتی ہے، اس کا بلیف ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ اور وہ انسان جس میں روح جسم پر غلبہ رکھتی ہے، کنٹرول رکھتی ہے، اس کا مائنڈ ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس کا نفس ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس کی سوچ ڈفرنٹ ہوتی ہے، اس کا کیریکٹر ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ تو روح کے ایٹریبیوٹ کو سمجھ لیجئے کہ روح کا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر۔ عبادت نہیں کرو گے جسم روح پہ غالب آ جائے گا۔ اللہ کی عبادت کرو گے تو روح جسم پر غالب رہے گی۔ سمپل فارمولا ہے۔ انسان حرام کھائے گا، روح جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گی اور جسم غالب ہو جائے گا۔ انسان حلال کھائے، حلال کرے، حلال دے، ہر چیز حلال ہو، تو پھر یاد رکھیے روح غالب ہوگی اور جسم کمزور ہوگا۔ اسی لیے وہ جو نفس کی 4 قسمیں آپ کو بتائیں میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ مطمئنہ نفس حاصل اسی کو ہوتا ہے جس کی روح جسم پر غالب ہو، اور امارہ نفس اسی کو ملتا ہے جس کا جسم روح پر غالب۔ روح یہ چاہتی ہے کہ اس رب نے میں اس رب سے تعلق ہوں، اس رب نے مجھے اس کے جسم میں داخل کیا ہے، اور مجھے اس رب کی طرف۔ اچھا، روح کو یہ پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یاد رکھیے، جسم کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ روح اس کو بتاتی ہے کہ تم ایک دن ختم ہو جاؤ گے، لیکن روح کو پتا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتی ہے، وہ اللہ سے خوف کھاتی ہے، وہ پریشان رہتی ہے۔ بلکہ بدکار انسان کے جسم کے اندر روح اپنے آپ کو ایک جیل میں قیدی محسوس کرتی ہے، قیدی ہوتی ہے، وہ جیل میں بند ہوتی ہے، کیونکہ وہ جیل سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ اسی رب کا حکم نہ ہو جس نے اس میں پھونکا ہے اس کو۔ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نکل نہیں سکتی، تو کیونکہ اس کے حکم سے داخل ہوئی ہے اسی کے حکم سے نکلے گی۔ اب وہ مجبور ہے، اب وہ مجبور ہے کہ بھئی میں نکل نہیں سکتی اس میں سے، اس کے حکم سے داخل ہوئی ہوں، اسی کے حکم سے نکلوں گی۔ تو اب انسان بدکار ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اللہ کا نافرمان ہو، تو روح تو رہتی ہے اس کے اندر۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب جب تک ہم تو زندہ ہیں، زندہ آپ اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں اختیار ہے زندہ رہنے پر۔ وہ روح نکل نہیں سکتی بیچاری، کیونکہ وہ اللہ کے تابع ہے، وہ اللہ کے تابع ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کے جسم سے نکل نہیں سکتی۔
ہم یہ سمجھ رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، میری زندگی تو بہت سال کی ہو گئی ہے جناب، 80 سال ہو گئی ہے، 100 سال ہو گئی ہے، 90 سال ہو گئی ہے نا، میں تو برے کام کر رہا ہوں، موت ہی نہیں آ رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ موت اس لیے نہیں آ رہی کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکلنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس روح کو تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر، بچے کے اندر روح پھونکی، بچی کے اندر روح پھونکی، اب یہ روح نکلے گی اسی کے حکم سے، اس کے حکم کے بغیر نکل ہی نہیں سکتی۔ تو ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب میں جو مرضی کروں، اللہ نے مجھے مارنا ہی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے طے کیا ہے کہ اس کی روح کو کب میں نے نکالنا ہے۔ تو مختصر یہ کہ روح کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو سمجھ لیجیے آپ، کہ روح ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس رب سے کنیکٹ رہے، اس رب کے ساتھ اس کا تعلق رہے، اور روح جسم کو چاہے گی کہ وہ اس کو کرپٹ نہ کرے، اس کو انفلوئنس نہ کرے، اس کے اوپر برے تاثرات نہ چھوڑے، کیونکہ روح اسی گھر میں رہے گی جو جسم ہے۔ روح کا جو گھر ہے وہ ہمارا جسم ہے۔ تو اگر گھر میں بدبو ہو، بدکاری ہو، خراب چیزیں ہو، تو لازمی طور پہ رہنے والے پہ تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے روح کو ہمیشہ سے اس لحاظ سے رکھیں۔ اور پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں، وہ اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ فیضا سویت ہو، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ نے ہمیں خود خوبصورت بنایا اور ہمیں خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ میں اسی لیے ہمارے جو بچے بیچارے، خاص بڑے بھی ہوتے ہیں اس میں، وہ جو بلا وجہ اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یاد رکھو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ پریشان ہو۔ یاد رکھیے، شیطان آپ کو سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتا، تو آپ کے اندر اینگزائٹی پیدا کرتا ہے، دنیا کے معاملات کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو جناب اس کے نتیجے کے اندر وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اور زیادہ پریشان، ہے نا، یہ میری چیز پوری نہیں ہوئی، یہ میری پوری نہیں، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ یہ جتنے بھی تفکرات ہیں یہ شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ تم بے سکون ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سکون سے رہو۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکون سے رکھیں یا بے سکون ہو جائیں۔ یہ اس چیز کو سمجھے، روح کا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ روح پر سکون ہے۔ اللہ کا حکم بے سکون نہیں ہوتا ہے، کیونکہ روح اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ تو جب روح اللہ کا حکم ہے، وہ اعوذ باللہ، اللہ بے سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا حکم بھی بے سکون نہیں ہے۔ بے سکون شیطان ہے، اور شیطان ہی بے سکون کرتا ہے۔ تو ہمیشہ روح کا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ روح بڑی مطمئن رہنا چاہتی ہے، اور روح مطمئن اس وقت ہوتی ہے جب اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق انسان توڑتا ہے یا کمزور کرتا ہے، تو وہ کس وجہ سے؟ کہ انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو انسان کو بے سکون دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تم شیطان کی بات سن کر بے سکون ہونا چاہتے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ جس حال میں رکھے خوش رہیں بس۔ وہ جو بے سکونی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ شیطان کا کاؤنٹر کرنا یہی ہے کہ آپ بے سکون نہ ہوں، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں، بس شیطان بھاگ جائے گا۔ شیطان بار بار حملہ کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ایز لانگ ایز کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں اس روح کے معاملات کے اندر، کہ آپ مطمئن رہیں، پریشانی آئے اس میں بھی مطمئن رہیں، اور سکون والی یعنی دنیا کے لحاظ سے راحت والی زندگی ہو، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو پھر یاد رکھیے، یہ انگزائٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ ڈپریشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی صرف اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مادی سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ مادی سہاروں کو تلاش کریں گے، مٹیریل سپورٹس آپ کو چاہیے ہوگی، انسانوں کی ہو یا چیزوں کی ہو، تو پھر یاد رکھیں انسان بے سکون ہی رہتا ہے، بے سکون ہی رہتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، آپ لوگ میڈیا میں پڑھتے ہوں گے، یعنی لوگ ملینئر ہیں، ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹر ہیں، بڑے بڑے سنگر ہیں،
چھوٹی چھوٹی عمر میں یہ خودکشی کر کے مر جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نیوز سن رہا تھا، ایک سنگر صرف 36 سال کی عمر میں اس نے سوسائڈ کر لیا. تو دولت میں سکون نہیں ہے، بڑے محلات میں سکون نہیں ہے، اچھی جاب میں، اچھے بزنس میں سکون نہیں ہے. سکون اس بات میں ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ رہنا، کیونکہ اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو ناز ہے ہمارے اوپر، اس کو ناز ہے ہمارے اوپر. اب ہم اس ناز کے صحیح طور پر حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اسی پہ قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ. اللہ کو غصہ ہماری نافرمانی پر کیوں آتا ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے یار میں نے اس کو بنایا تھا، میں نے اس کو بنایا، میں نے اس کو خوبصورت کیا، میں نے اس کے لیے ساری زمین بنائی، اس کو ساری مخلوق پر میں نے فوقیت دی، اور دیکھو یہ کیسا نافرمان، میری بات ہی نہیں مانتے، یہ میری بات ہی نہیں مانتے. میں نے اس کو تمام مخلوق پر کہا کہ نہیں اشرف المخلوقات یہ، میں نے اس کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اللہ یہ دیکھتا ہے ہماری طرف، اور پھر ہم اس کی نافرمانی کریں تو پھر اس کا غصہ بھی تو بجائے ہے نا. پھر وہ غصہ کرنے کا اسے پورا حق ہے، ناراض ہونے کا پورا حق ہے کہ اتنے ناز و نام کے ساتھ اس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اور ہمیں دنیا کے اندر اس نے کھانے اور یہ ساری چیزیں مہیا کی، اور اس کے باوجود پھر ہم نماز پڑھنے میں تساہل کریں، اس کے باوجود ہم قرآن پڑھنے میں تساہل کریں، اس کے باوجود ہم حلال اور حرام میں فرق کرنے سے یعنی اگنور کریں، تو پھر یہ تو نافرمانی ہماری ہے. اور پھر یاد رکھیے جس کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا آپ سے، اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو پھر اس کو غصہ بھی سب سے زیادہ آئے گا. ماں باپ کے نافرمان اولاد جو ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی نافرمان ہو، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو وہی ماں باپ جو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہی پھر سب سے زیادہ غصہ بھی وہی کرتے ہیں، پریشان بھی وہی ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کو محبت بھی سب سے زیادہ ہے. وہ مرشد جو اپنے مریدوں سے بے پناہ محبت کرے، مرشد اور مرید نالائق بن جائے تو پھر پیر کو غصہ تو آئے گا نا. آئے گا کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ وہ محبت بھی سب سے زیادہ کرتا ہے آپ سے، والدین سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھتے، جس طرح سے آپ اپنے انسانی ریلیشن شپ کو پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریلیشن شپ کو وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب نالائق ہوتے ہیں تو پھر اسے غصہ بھی سب سے زیادہ آتا ہے. وہ معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، لیکن پھر جب پکڑنے پہ آئے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں وہ. اسی لیے روح کی طرف توجہ دیں، اور روح کے ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جائے گی. جسم جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں روح کی بالغگی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روح میں اور جسم میں جو ایک اللہ نے بیلنس ہمارے درمیان رکھا ہے، نفس مطمئنہ کے لیے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے. اب کافی سارے سوال آ گئے ہیں، اس لیے میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، جو لکھ بھی سکتے ہیں. حضرت جی السلام علیکم. When Allah give order angels and shaitan to perform sujood to Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, does this mean that humans are superior because of the ruh? Yes, that's what I'm saying. Humans are superior because Allah tabarak wa ta'ala, beautified us. And the beautification of human being is by the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And by the command of Allah subhanahu wa ta'ala, روح ہمارے درمیان آئی ہے. اسی روح کی وجہ سے we are stronger عقل, powerful عقل. اسی intellectualism. Humans are the most intellect creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Most intellect creation. Not even angels. Angels سوچتے نہیں ہیں، وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو بتا دیا جاتا ہے، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، بس that's it. وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں. جنات فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جنات کے پاس بھی وہ انٹلیکچولیزم نہیں ہے جو انسان کے پاس. اسی لیے انسان کو اللہ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا. اور روح and نور are the same. No, روح is different and نور is different. یاد رکھیے، نور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ is نور.
یاد رکھیے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ اعوذ باللہ جب اللہ نے اپنی روح پھونکی تو خدا اعوذ باللہ اللہ کی کوئی چیز ہمارے اندر آ گئی. نہیں 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 نہیں، یاد رکھو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ از بیونڈ کنفائننگ، اور یعنی اللہ کسی جسم کے اندر نہیں آتا ہے، نہ اللہ کا کوئی حصہ کسی جسم میں آتا ہے. اعوذ باللہ. اللہ کا حکم ہے روح. یاد رکھیے نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، لیکن انسان کی جو عقل ہے اس کو بھی نور کہا جاتا ہے. قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نور کہا جاتا ہے. وہ نور ان معنوں میں ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے نا. ہدایت بھی نور ہے نا اللہ کا. لیکن نور ایز اے نور، اگر میں لفظ استعمال کروں سبسٹینس، حالانکہ وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، سمجھانے کے لیے میں یوز کر رہا ہوں، تو وہ نور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نورانیت عطا فرماتے ہیں انسانوں کو بھی. نورانیت عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کا حصہ نہیں بنتے. اس کو سمجھیے، یاد رکھیے. بعض صوفیوں کا، بعض نالائق قسم کے جو صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور میں سے کچھ حصہ نور نکالا، پھر اس کو ڈیوائڈ کیا. استغفر اللہ. یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حصہ نہیں کرتا ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، توبہ توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے. یہ حکمت ہی نور ہے، یہ انٹلیکچولیزم ہی نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام نور ہے، مومن کی فراست نور ہے. ہاں ہاں ہاں، فراست، انٹلیکچولیزم، حکمت، یہ بھی نور ہے. ہدایت بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ان معنوں میں نور ہے. حضرت جی، ڈز روح also have different levels of stages like the nafs? No, ruh has no stages. Nafs has stages, but ruh is one, which is basically the command of Allah subhanahu wa ta'ala. The command is Allah subhanahu wa ta'ala is ruh. Iske stages nahi hai. Haan, ruh gets stronger when a person connects with Allah more and more and more and more, and ruh gets weaker when a person disobeys Allah subhanahu wa ta'ala and goes away from Allah's obedience. Then ruh becomes weak. That's why it goes in Sijjin or Illiyin. وہ اسٹیجز ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں ویکنس اینڈ اسٹریک روح کی یہ تو ہوتی ہے. روح انسان کا جسم جیسے ویک ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھے کھانے کھاؤ، اچھے گھر میں رہو، اچھی میڈیکل فیسلٹیز ہوں، آپ کا جسم بھی اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر انسان خود اچھا ہو تو اس کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ بھی طاقتور ہوگی، وہ بھی خوش ہوگی. اگر وہ انسان گندا ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، بدکار ہوگا، تو روح کمزور ہو جائے گی. بالکل. اس کی یہ اسٹیجز اگر ان معنوں میں ہے تو یقیناً وہ اسٹیجز ہو سکتے ہیں. لیکن روح میں یہ نہیں ہوتا کہ روح بڑی ہو گئی، چھوٹی ہو گئی. کمزور ضرور ہو سکتی ہے، طاقتور ضرور ہو سکتی ہے. انفلوئنس اس کا جسم کا جو انفلوئنس ہے وہ روح پہ ہوتا ہے. بالکل، یہ یاد رکھیے. حضرت جی، ڈو دا لیولز آف دی قلب کم فرام دی کنڈیشن آف دا روح؟ ہاں ہاں، بالکل صحیح بات ہے. دیکھو قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، قلب، روح، قلب جو ہے، یاد رکھیے یہی اس کی جو کیفیت ہے اسی کو نفس کہا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ نفس ہے بیسیکلی. قلب جو ہے نا یہ انسان کا نفس ہے. یعنی اور انگریزی میں ہم اس کو مائنڈ کہیں گے. وہ کیسے کن معنوں میں؟ دیکھیں اگر آپ دیکھا جائے دل کے اندر کیا ہے بھائی، دل کے اندر تو گندا خون اور صاف خون ہے، وہ پمپ کر رہا ہے. دل سوچتا نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن قرآن میں اس کو استعمال کیا گیا ہے کیونکہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو دل بھی خوش، دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے قلب کا استعمال کیا. لیکن قلب کے اندر کوئی چیز نہیں ہے سوائے خون کے. انسان کی دماغ میں چیز ہوتی ہے، سوچ میں انسان کا ہوتا ہے. لیکن قلب کی کیفیت اس سوچ سے، یعنی انسان جب گندا کام کر رہا ہوتا ہے آپ کا دل بڑا مزمحل ہوتا ہے. یعنی پمپنگ آپ کی، یعنی فزیکل پمپنگ کی بات کروں. ہماری ڈاکٹر اس میں انیس صاحب کی وائف بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ لوگ ڈاکٹر ہیں یہاں پر. عامر ستار صاحب کی وائف ہیں، یہ لوگ ڈاکٹر ہیں. یعنی انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو دل کی پمپنگ بھی بڑھ جاتی ہے.
خوشی میں آپ طاقتور آپ دیکھیں گے پمپ بڑھ جاتی ہے، اور جیسے جیسے کوئی نالائق قسم کا کام کرتے ہیں اس میں پمپنگ بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ دل استعمال ہوا ہے ان معنوں میں، نفس کے معنوں میں، یعنی سوچ اور فکر، کردار، ہے نا، بیہیویئر، کیریکٹرسٹکس، یہ ان معنوں میں. اچھا ہاں، لیول آف قلب، تو یاد رکھیے قلب روح کی کنڈیشن کے ساتھ ہی بتایا، یعنی روح کی کنڈیشن ہی قلب کی کنڈیشن ہے بس. تو آر دے سیپریٹ؟ یا نا، فزیکلی دے آر سیپریٹ، روح از سیپریٹ، قلب از سیپریٹ، بٹ روح کا امپیکٹ ہوتا ہے قلب کے اوپر، قلب کا امپیکٹ جو ہے وہ روح کے اوپر ہوتا ہے، تو ان کا میوچل امپیکٹ ہوتا ہے. یہ یاسر صالح نے کچھ کہنا ہے، کیا کہنا ہے بھائی یاسر؟ جی حضرت جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی حضرت جی یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی آدم علیہ السلام کے اندر، تو وہ کیا وہ اپنی روح تھی یا وہ کون سی؟ کیونکہ بیٹا یہ آپ ڈسکشن. نے میں سمجھ گیا آپ کا سوال. آپ شروع سے جوائن نہیں کیا نا، آپ بیچ میں قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ الاسراء کی، کہ روح کیا چیز ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ہوا نکالی ہے وہاں سے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے. جیسے ہم روح، میں نے سب سمجھایا نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شروع سے آئیں گی تو روح اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرما دیا کن فیکون، بس اللہ کہتا ہے ہو جاتی ہے. روح اللہ کا کوئی، یعنی اللہ کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے جو اس کے اندر آ گئی ہے نا، ایسا نہیں ہے، یاد رکھو. سمجھ گئے آپ؟ اوکے. ہاں، اللہ کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے. جیسے ہم جب پھونکتے ہیں تو ہمارے اندر سے ہوا نکلتی ہے. جی جی. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس میں سے آواز نکلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھونکنا جو ہے وہ اس کا حکم ہے بس. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے اندر سے کوئی چیز نکل کے انسان کے اندر آ گئی. اعوذ باللہ اعوذ باللہ، ایسی چیز نہیں. اللہ اکبر. How should we understand the relationship between the nafs and ruh and accountability؟ یہ تو میں نے وہی تو بیٹا سمجھا رہا ہوں اتنی دیر سے، اور کیا سمجھا رہا ہوں میں. تین چیزوں میں ریلیشن شپ یہی ہے کہ انسان کے جسم کا روح پہ اثر ہوتا ہے، روح کا اثر انسان کے نفس پر ہوتا ہے، نفس کا اثر روح پہ ہوتا ہے، روح کا اثر جسم پر ہوتا ہے. دس از آل میوچلی کنیکٹڈ. دس از بیکاز دس از پارٹ آف دس ون باڈی. ہاؤس کہہ لیجیے، انسان کا جسم ایک گھر ہے، اس میں روح بھی ہے، اس میں نفس بھی ہے. نفس کیا ہے؟ یہ آپ کا مائنڈ. یہ تو سمجھایا میں نے، ماشاء اللہ، ویل ایکسپلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بیٹا اللہ پاک کے پاس چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے صبر نہیں آ رہا. دیکھیے بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. یقیناً بہت افسوس ہے، اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے. یقیناً بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں، میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، سننے والوں کے لیے سننا آسان ہے. جس پر گزرتی ہے اس کی کیفیت وہی جانتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے قبرستان تشریف لائے، حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے تھے نا، بہت چھوٹی سی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. حضور کے 3 بیٹے ہوئے تھے، تینوں بیٹوں کا بالکل بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، ویری انفینسی کے اندر. تو حضرت ابراہیم کو جب دفنایا جا رہا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، یعنی ان کا مراد یہ تھی کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ کے حکم پہ تو ہمیں راضی رہنا چاہیے. یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، آپ کو افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے کہ انسان جس سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کو لوز کرنے کے اوپر اس کو تکلیف ہوتی ہے. اولاد کے انتقال پر تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. لیکن یاد رکھیے، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، ہم وی ڈونٹ اون آور سیلفس. وی ڈونٹ اون آور سیلفس. ہم اپنے مالک خود نہیں ہیں. ہمارے ماں باپ بھی ہمارے مالک نہیں ہیں، یا گورنمنٹ بھی ہمارے مالک نہیں ہے. ہم ان کو فالو کرتے ہیں، قانون بنا ہے اس کو فالو کرنا ہے. مالک صرف اللہ ہے. The ownership is only for Allah. That's it. Nobody owns us. Allah owns us. تو جب اونر اللہ کا ہے، وہ مالک ہے، تو وہ اپنے چیز کو جس وقت چاہے
لے لے واپس. یقیناً تکلیف ہونا نیچرل ہے، میں اس کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے نبی کی سیرت میں ملتی ہے چیزیں تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے آپ کی تکلیف کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو صبر آنا چاہیے. وہ اس طرح سے صبر کیسے آئے گا کہ آپ اپنے ذہن کو یہ بٹھائیں کہ میرا بیٹا، میری اولاد اللہ ہی نے مجھے دی تھی، اسی نے واپس لے لی. یاد رکھیں مالک اللہ ہے، آپ مالک نہیں ہیں. میں اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے. ہم ان کے کفیل ہیں، کسٹوڈین ہیں. کچھ عرصے کے لیے اللہ ہمیں دیتا ہے، اس کے بعد وہ واپس لے لیتا. بس کچھ عرصے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا تھا بیٹا، وہ اس نے واپس لے لیا. اور یقیناً آپ کی تکلیف بہت پینفل ہے. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا بدل عطا فرمائے. There are additional inquiries about RU and WhatsApp group. اچھا واٹس ایپ گروپ میں کسی نے لکھا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں. اچھا وہ بتا دیا آپ. جی حضرت جی ایک چھوٹا السلام سا سوال. علیکم. ایک منٹ ہے. جی جی جی. I have questions for upcoming class. How our souls are connected to our body both when we are alive and after death. نہیں یہ تو میں نے سمجھایا نا بھائی. When we are alive then the soul remains in the body, and when we are dead then soul goes in Liyin or Sijin and the body goes into grave. But definitely چلیں اس میں ایک دوسری چیز سمجھا دیں. یاد رکھیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قبر میں حساب ہوگا. تو روح تو چلی گئی سجین کے اندر، علیین کے اندر، وہاں حساب کیسے ہوگا؟ ہم تو ڈیڈ ہوں گے. تو یاد رکھیے یہ اب اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح سے روح کو ہم سے کنیکٹ کرتا ہے. لیکن اب اگر ہمارے اندر دیکھیں اصل کیفیت تو وہی جانتا ہے جو قبر میں موجود ہے. لیکن جو ہم سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کنیکشن روح کے ساتھ جس کے ذریعے انسان سوالوں کے جواب دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اب وہ جس روح انسان کے جسم میں ویسے آتی ہے جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں، ہماری روح ہمارے جسم کے اندر ہے، یا پھر اس کا کوئی ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جواب دے سکتا ہے. یاد رکھیے یہ برزخ ہے. یاد رکھیے قبر جو ہے وہ برزخ ہے. اس میں روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے. یاد رکھیے وہ تعلق ختم نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. قیامت کے دن بھی روحیں واپس آئیں گی جسم کے اندر. اور قیامت سے پہلے جو برزخ کا پیریڈ، برزخ کیا کہتے ہیں؟ واٹ از برزخ؟ برزخ از اے پیریڈ when somebody dies until the judgment day. اب یہ کئی صدیاں بھی ہو سکتی ہیں، many years بھی ہو سکتے ہیں، اللہ knows, right؟ تو اس میں روح جس کی جو روح ہے وہ اسی کی روح رہتی ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں داخل ہوتی ہے. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ جناب اس جنم میں آپ یہ تھے تو اگلے جنم میں کچھ اور ہو جائیں گے، تو اگلے جنم میں کچھ اور ہو جائیں گے، تو اگلے جنم میں کچھ اور ہو جائیں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ایک دفعہ روح جس کی ہے وہ اسی کی روح ہے، ادھر ادھر نہیں جاتی. وہ قیامت میں وہی روح واپس آئے گی، حساب اسی روح اور جسم کے ساتھ ہوگا. لیکن قبر میں جو حساب و کتاب ہے اس میں جو روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے ہوگا. لیکن یہ ہوگا کیسے ہوگا؟ اب رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب وہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ یقیناً رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی قبر پاک کے اندر بھی اپنا درود و سلام سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب وہ کیفیت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اب ان کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہے. یہ یاد رکھیں. ایک حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے جسم میں روح آتی ہے، میں سنتا ہوں اور پھر جواب دیتا ہوں. یہ بھی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس وقت معلوم ہوگی جب وہ خود وہاں پر گزر جائے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہے، قبر میں حساب ہوگا. روح کیسے ہمارے جسم میں آئے گی وہ اللہ جانتا ہے، یا کوئی ایسا کنیکشن ہوگا کہ انسان اس جسم کے ساتھ بات کر سکے گا. سمجھ گیا آپ؟ یہ جو اچھی روحیں ہوتی ہیں برزخ میں، کیا ان کو کیا فیل ہو جاتا ہے، یا جو بری روحیں ہوتی ہیں برزخ کے اندر کیا ان کے اوپر عذاب طاری ہوتا ہے یا مشکل میں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک ہولڈنگ گراؤنڈ ہے.
उसके अंदर तो जजमेंट नहीं आती है, लेकिन जो अच्छी रूहें या जो बुरी रूहें हैं, क्या उनको उनका उनका कुछ हिसाब किताब क्या बरज़ख में होता है थोड़ा बहुत, या हिसाब किताब रूह ने थोड़ी देना है, तो हम जिस्म ने देना है। रूह का क्या कसूर है? रूह ने तो कोई काम नहीं किया। रूह रूह थोड़ी काम करती है, इंसान का जिस्म काम करता है। तो हिसाब किताब जिस्म का होगा, रूह तो अल्लाह का हुक्म है। अब रूह परेशान जरूर होती है जब इंसान गंदे काम करता है, तो वो शिकायत करेगी अल्लाह से। अल्लाह से कहेगी, अल्लाह तूने मुझे किसके अंदर डाल दिया? मैं ये खबीस आदमी था। हाँ, शिकायत करेगी, ये काफिर था, ये मुशरिक था, मैंने तो इसको नाफरमानी पे नहीं उकसाया। हाँ, रूह का कोई कसूर नहीं है। रूह परेशान जरूर होती है अगर इंसान गंदे काम करे, रूह खुश जरूर होती है अगर इंसान अच्छे काम करे। समझ गए? तो जी रूह रूह का हिसाब किताब नहीं है, जिस्म का हिसाब किताब है। अजाब जिस्म को होगा, रूह परेशान होगी जरूर, यकीनन, क्योंकि उसका जिस्म, एक दफा रूह का और जिस्म का ताल्लुक अल्लाह बना देता है, फिर वो टूटता नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरामी। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो यासिर? बहुत सारी मेडिकल स्टोरीज होती हैं कि जिनका हार्ट सिंक हो गया है, या उनके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है कि लाइक फॉर मोर देन अ मिनट उनकी, यानी उनका हार्ट सिंक हो गया है, बीट नहीं है, कोई वाइटल साइंस नहीं है, और फिर वापस जो है अचानक उनके वाइटल साइंस आ जाते हैं। तो उस दौरान क्या रूह निकल के वापस आती है, या डिस्कनेक्शन पैदा होता है, या वो उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, देखें, ये तो मेडिकल डॉक्टर बेहतर जवाब देंगे। याद रखिए, मौत उस वक्त तक नहीं आती है जब तक कि रूह ना निकल जाए। याद रखिए, रूह का निकलना ही मौत है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मेडिकल साइंस ने बताया, डॉक्टर, हमारी जो बहन है अनीस साहब की वाइफ, और दूसरी हमारी आमिर सत्तार साहब की वाइफ, ये सब डॉक्टर हैं। देखें, इंसान की जब रूह निकल जाती है ना, तो मेडिकल साइंस ये कहती है 8 मिनट तक इंसान का ब्रेन काम करता रहता है। 8 मिनट तक, यानी 8 मिनट तक उसे ये एहसास होता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो और जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो रूह निकलने का प्रोसेस बताया है, हुजूर ने फरमाया कि रूह सबसे पहले पैरों से निकलती है। यानी अब देखें, अब आप अंदाजा लगाएं, आपकी समझ में आ जाए कि रूह है क्या चीज। हुजूर फरमाते हैं कि रूह पैरों से निकलती है, हल्के हल्के निकलती है, और सबसे आखिर में सर से निकलती है। यानी इंसान की जो लाइफ है, जिंदगी जिसे हम बोलते हैं लाइफ, वो उसी का नाम रूह है ना, वो उसका भी निकलने का एक प्रोसेस है। इसराफी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब रूह को निकालते हैं, तो रूह निकलती है जिस्म से, हल्के हल्के निकलती है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब एक काफिर की, मुशरिक की, बदकार इंसान की रूह निकाली जाती है, उसको बहुत तकलीफ होती है कि वो इजराइल अलैहिस्सलाम उसको खींच कर निकाल रहे होते हैं। हुजूर ने इसकी मिसाल ये दी है कि जैसे एक कांटेदार झाड़ी को रुई के अंदर अगर फेंके, ऐसे उसको मारे रुई के अंदर, और फिर उस कांटेदार छड़ी को खींचे, तो जिस तरह से रुई उसके साथ चिपक के आती है, इस तरह से रूह निकलती है। लेकिन मोमिन की जब रूह निकलती है, तो जैसे इजराइल अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, वो फौरन खुशी के साथ बाहर आ जाती है। यानी उसको मौत की तकलीफ इतनी नहीं होती है जितनी बदकार को होती है। तो रूह के निकलने का भी प्रोसेस है। ये नहीं हुआ कि ऑन एंड ऑफ स्विच हो गया ना, ये ऑन हो गया और ऑन ऑफ हो गया, उसका भी टाइम लगता है। तो मेडिकल साइंस ने जो कहा ना कि 8 मिनट तक ब्रेन काम करता रहता है, तो वो इसका मतलब यही है कि उसकी मौत का प्रोसेस शुरू हुआ, पैर से निकली, फिर ऊपर ऊपर आते गई, पेट आ गया, जिस्म आ गया, सीना आ गया, इस तरह से। तो ये 8 मिनट में इसको लगता है। तो हमारे नबी ने जो फरमाया, वो बखुदा साइंस आज उसको साबित कर रही है कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो आपने कहा ना कि कोमा में चले गए या अनकॉन्शियस हो गए, उसकी रूह रहती है उसके अंदर। अगर वो रूह ना रहे, तो फिर वो जिंदा नहीं हो सकता। बाज लोग कोमा में होते हैं, वो, लेकिन कोमा में याद रखिए वो ब्रीथ तो कर रहे होते हैं ना, ब्रीथ तो जी कर रहे होते हैं। तो रूह इसका मतलब जी मौजूद है, जब तक इंसान की सांस चल रही है, रूह उसमें मौजूद है। बाज औकात ये भी होता है कि सांस भी नहीं चल रही होती। हाँ जी, बस एक एक सवाल था कि कुरान में रूह और भी यूज हुई है, जैसे सूरह कद्र में रूह का लफ्ज आता है, और फिर रूहुल कुदूस का भी आता है। तो ये मतलब कई लोग कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उसका है, और अगर है तो फिर उनको रूह कहा गया है, और अगर नहीं है तो फिर क्या इसी रूह से है उसका ताल्लुक?
جزاک اللہ عثمان صاحب، آپ نے بڑا اچھا توجہ دلائی. اللہ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا ہے، روح القدس ہے نا، سورہ قدر کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. تو یہ ان کا لقب ہے، یاد رکھیے. وہ روح، جیسے کرسچینٹی میں ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو وہ لوگ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، اور اسپرٹ بیسیکلی روح کو کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا لقب ہے. یہ نہیں کہ کوئی کسی روح کا نام جبریل علیہ السلام ہے، ایسا نہیں ہے. جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سردار ہیں. ان کا لقب ہے روح القدس، نک نیم کہہ لیجئے ایک طرح سے. سمجھ گئے؟ جی جی. ہاں، یہ روح نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کو روح کا نام نہیں ہے، جبریل فرشتے کا نام ہے، اور ان کا لقب ہے روح القدس. How do we have spiritual dreams if روح doesn't leave the body؟ نہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو اچھا خواب آنے کے لیے روح کا نکلنا جسم سے ضروری ہے؟ Who said that? Nobody said that. روح نکل جائے گی تو ڈیتھ ہو جائے گی، پھر کوئی خواب بھی نہیں آئے گا. یاد رکھو، انسان ڈیڈ آدمی کو خواب تھوڑی آتا ہے. سمجھ گئے؟ تو انسان کو خواب آتا ہے. میں نے خواب کے اوپر تو پورا ایک لیکچر موجود ہے. ڈریمز کم فرام یور برین. یس، کوئی یہ نہیں ہے کوئی برین میں ڈریم ہوتی ہے، وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے سوتے ہوئے میں. سمجھ گئے آپ؟ آل ڈریمز کم فرام یور برینس ایکٹیویٹی وین یو آر سلیپنگ. گڈ ڈریمز بھی آتی ہیں، بیڈ ڈریمز بھی آتی ہیں. گڈ ڈریمز آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ جب آپ خود اچھے ہوں گے، رسول پاک سے محبت کریں گے. اب ہماری بہت، میرے الحمدللہ چند ایک مرید ایسے ہیں جو مجھے فون کرتے رہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں زیارت ہوتی ہے، کئی بار زیارت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود when they are awake in their normal life, they pray 5 daily namaz, they send درود شریف on رسول اللہ علیہ السلام, they love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو پھر خواب رسول پاک کی زیارت ہو جاتی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو پھر خواب رسول پاک کی زیارت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دماغ میں باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے. تو وہ انسان کو خواب میں جیسا آپ سوچیں گے خواب ویسے ہی آئیں گے. The life style determines your dreams. آپ اچھے ڈریمز بھی آئیں گے، برے ڈریمز بھی آئیں گے. ہاں، ڈریم میں کوئی، یاد رکھو، your soul روح must remain in the body in order to be alive. جیسے ہی روح نکل جائے گی will be dead. کوئی خواب نہیں آئے گا اس وقت. جزاک اللہ خیر. I was connecting روح question with sleeping دعا. وہ جو دعا ہے نا بیٹا، وہ دعا صرف اس لیے ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہمارے اندر روح بھی ہے، اور روح جو ہے وہ واپس آنے کی، ٹھیک ہے، دعا میں ذکر ہے واپس آتی ہے. مراد یہ نہیں کہ لٹرلی روح جو ہے جسم سے نکل جاتی ہے، نہیں، روح جسم میں ہی رہتی ہے. ہم بیدار ہو جاتے ہیں تو ہمارا باڈی کا کنیکشن روح کے ساتھ، یعنی کیا کہنا چاہیے، کانشیس کنیکشن ہو جاتا ہے. انکانشیسلی ہمارا کنیکشن روح کے ساتھ رہتا ہے when we are sleeping. انکانشیسلی، شعوری جسے ہم کہتے ہیں، شعوری کنیکشن جاگنے کے بعد ہو جاتا ہے. یعنی کانشیس کنیکشن وتھ سول بیکمز، اویئرنیس آ جاتی ہے اس کی. تو انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ روح، دعا میں یہ ہے کہ روح چلی جائے، روح واپس آ گئی. وہ واپس آئی، مطلب ہے کہ کانشیسلی وی آر ناؤ کنیکٹڈ ود روح. ادروائز روح جسم کو نہیں چھوڑتی ہے. اگر روح جسم کو چھوڑ جائے، انتقال پر ملال ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی، وجود کے حلقے کا ٹائم ہو گیا. جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے. اب دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.